بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 62ویں قسط پیش خدمت ہے۔ کچھ دیر بعد شہر کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ بہت سے سپاہی بڑی موٹی لکڑی کا ایک 5-6 گز چوڑا اور بہت لمبا تختہ اٹھائے باہر نکلے۔ تختے کے ساتھ رسے بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تختہ خندق کے کنارے پر کھڑا کیا اور رسے پکڑ لیے۔ پھر یہ تختہ آہستہ آہستہ خندق پر گرنے لگا اور اس کا اوپر والا سرا خندق کے باہر والے کنارے پر جا پڑا۔ یہ پل تھا جو شیرزاد اور اس کی فوج کے گزرنے کے لیے خندق پر ڈالا گیا تھا۔ سب سے پہلے جو گھوڑا باہر آیا اس کی سجدج بتاتی تھی کہ شاہی استبل کا گھوڑا ہے۔ اس کا سوار بلا شک و شبہ حاکم سبات شیرزاد تھا۔ اس کے پیچھے اس کی بچی کھچی فوج باہر نکلی۔ پیادے بھی تھے، سوار بھی۔ ان میں زخمی بھی تھے جو اپنے ساتھیوں کے سہارے چل رہے تھے۔ وہ اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کی لاشیں جہاں تھی وہیں چھوڑ گئے تھے۔ یہ شکست خوردہ فوج ماتمی جلوس کی طرح جا رہی تھی اور مسلمان خاموشی سے اس جلوس کو دیکھ رہے تھے۔ کسی نے ان کا مذاق نہ اڑایا، پھپتی نہ کسی، فتح کا نعرہ نہ لگایا۔ خالد گھوڑے پر سوار ایک طرف کھڑے دیکھ رہے تھے۔ وہ تھکے ہوئے نظر آتے تھے لیکن چہرے پر فتح کی رونق اور زبان پر اللہ کے شکرانے کے کلمات تھے۔ یہ جولائی 633 کا ایک دن تھا۔ جب آخری سپاہی بھی نکل گیا تو خالد مجاہدین کے آگے آگے شہر کے دروازے میں داخل ہوئے۔ آگے شہر کے عمرہ اور روسا دست بستہ کھڑے تھے۔ شہر کے لوگوں کا شور و غل سنائی دے رہا تھا۔ اس طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، وہ آ گئے ہیں، مسلمان آ گئے ہیں، بھاگو، چھپ جاؤ۔ خالد گھوڑے سے اترے۔ انبار کے عمرہ وغیرہ نے انہیں تحفے پیش کیے۔ خالد نے عمرہ سے کہا، شہر کے لوگ ہم سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ انہیں کہو کہ ان پر کوئی الزام نہیں، ہم نے اس شہر کو فتح کیا ہے، شہر کے لوگوں کو نہیں۔ انہیں کہو کہ ہم امن اور دوستی لے کر آئے ہیں، ہم جزیہ ضرور لیں گے لیکن بلا وجہ کسی کی جان نہیں لیں گے۔ ہم کسی کی بیٹی پر اپنا حق نہیں جتائیں گے، کسی کے مال و دولت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ہم صرف ان کے مال اموال کو اپنے قبضے میں لیں گے جو ہم سے شکست کھا کر چلے گئے ہیں۔ جاؤ، اپنے لوگوں کو ہماری طرف سے امن اور سکون کا پیغام دو۔ خالد نے اپنی فوج کو ایک حکم تو یہ دیا کہ جو لوگ ان کے خلاف لڑ کر چلے گئے ہیں ان کے گھروں سے قیمتی سامان اٹھا کر ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے، اور دوسرا حکم یہ کہ شہر میں گھوم پھر کر یہاں کے لوگوں کو دوستی اور امن کا تاثر دیا جائے، اور یہ بھی کہ لوٹ مار نہیں ہوگی۔ شہر پناہ پر گدھ اتر رہے تھے۔ وہاں آتش پرست سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھیں، شدید زخمی بے ہوشی کی حالت میں ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ شہر کی فضا میں موت کی بو تھی۔ خالد اس مکان میں گئے جس میں شیرزاد رہتا تھا۔ وہ تو محل تھا، دنیا کی کون سی آشائش اور زیبائش تھی جو اس محل میں نہیں تھی۔ خالد جو زمین پر سونے کے عادی تھے حیران ہو رہے تھے کہ ایک انسان نے اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنے کے لیے کتنی دولت خرچ کی ہے۔ خالد نے حکم دیا کہ بیش قیمت اشیاء کو مال غنیمت میں شامل کر لیا جائے اور خزانہ ڈھونڈا جائے۔ خزانہ ملتے دیر نہ لگی۔ اس میں سونے اور ہیرے جواہرات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ارد گرد کے قبیلوں کے سردار اطاعت قبول کرنے کے لیے خالد کے پاس آنے لگے۔ خالد نے جزیہ کی رقم مقرر کر کے اس کی وصولی کا حکم دیا۔ اس دوران جاسوسوں نے آ کر بتایا کہ فارس کی فوج عین التمر میں اکٹھی ہو گئی ہے اور اب مقابلہ بڑا سخت ہوگا۔ مدائن میں آتش پرست شہنشاہت کا محل اسی طرح کھڑا تھا جس طرح اپنے شہنشاہوں کی زندگی میں کھڑا رہتا تھا۔ یہ کسریٰ کا وہ محل تھا جسے جنگی طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے باہر والے دروازے کے دائیں اور بائیں 2 ببر شیر بیٹھے رہتے تھے۔ یہ کسریٰ کی ہیبت اور دہشت کی علامت تھے، لیکن یہ گوشت پوست کے نہیں، پتھروں کے تراشے ہوئے مجسمے تھے۔ ان مجسموں اور محل کے درمیان ایک مینار کھڑا تھا جو اوپر سے گول اور مینار کی گولائی سے زیادہ بڑا تھا۔ اس جگہ الاؤ ہر وقت دہکتا رہتا تھا۔ جب یہ مینار تعمیر ہوا تھا اس کے اوپر پرختوں نے یہ آگ جلائی تھی۔ کئی نسلیں پیدا ہوئیں اور اگلی نسلوں کو جنم دے کر دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ الاؤ دہکتا رہا۔ اس سے اٹھتا ہوا دھواں محل کی فضا میں یوں منڈلاتا رہتا تھا جیسے زرتشت نے اس محل کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہو۔ الاؤ اب بھی دہک رہا تھا۔ اس کا دھواں اب بھی کسریٰ کے محل کی فضا میں منڈلا رہا تھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے یہ دھواں محل کو پناہ میں لینے کی بجائے خود پناہ ڈھونڈ رہا ہو۔ محل جو کبھی دوسروں کے لیے ہیبت کا نشان تھا اب خود اس پر ہیبت طاری تھی۔ اس کی شان و شوکت پہلے جیسی ہی لگتی تھی، جاہ و جلال بھی پہلے جیسا تھا۔
مگر اس کے مکین اب صاف طور پر محسوس کرنے لگے تھے کہ اس محل پر اسیب کا اثر ہو گیا ہے۔ موت کی دبی دبی ہنسی کی سس سس دن رات سنائی دیتی تھی۔ ایک غیبی ہاتھ کسریٰ کے زوال کی داستان اس کے خاندان کے خون سے لکھ رہا تھا۔ کہاں وہ وقت کے اس تخت سے دوسروں کی موت کے پروانے جاری ہوتے تھے، کہاں یہ وقت کہ ارد شیر کے مرنے کے بعد اس تخت پر جو بیٹھتا تھا وہ پوری سرار طور پر قتل ہو جاتا تھا۔ 2-4 سالار تھے جو فارس کی لرزتی ڈولتی ہوئی عمارت کو کچھ دیر اور تھامے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایران کی نوخیز حسینائیں اب بھی اس محل میں موجود تھیں، مگر رقص کی ادائیں نہیں تھیں۔ ساز خاموش تھے، نغمے چپ تھے۔ شراب کی بو پہلے کی طرح موجود تھی، مگر اس میں خون کی بو شامل ہو گئی تھی۔ پہلے یہاں عیش و عشرت کے لیے شراب پی جاتی تھی، اب اپنے آپ کو فریب دینے اور تلخ حقائق سے فرار کی خاطر جام پر جام چڑھائے جا رہے تھے۔ اب مدائن کا محل تخت و تاج کے حصول کا میدان جنگ بن گیا تھا۔ در پردہ جوڑ توڑ ہو رہے تھے۔ اسی محل سے خالد اور ان کی سپاہ پر طنز کے یہ تیر چلے تھے کہ عرب کے بدوؤں اور لٹیروں کو فارس کی شہنشاہی میں قدم رکھنے کی جرت کیسے ہوئی؟ وہ کبھی واپس نہ جانے کے لیے آئے ہیں، انہیں موت یہاں لے آئی ہے۔ مگر اب فارسیوں کو خود اپنی شہنشاہی میں قدم جمائے رکھنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ دوسروں پر دہشت طاری کرنے والے تخت و تاج پر خالد کی اور مدینہ کے مجاہدین کی دہشت طاری ہو گئی تھی۔ مدائن میں اب شکست اور پسپائی کے سوا کوئی خبر نہیں آتی تھی۔ جولائی 633 کے ایک روز مدائن میں آتش پرستوں کو اپنی ایک اور شکست کی خبر ملی۔ خبر لانے والا کوئی قاصد نہیں بلکہ حاکم ثبات شیرزاد تھا، اور اس کے ساتھ اس کی شکست خوردہ فوج کے بے شمار سپاہی تھے۔ ان کا استقبال کسریٰ کے نامور سالار بہمن جازویہ نے کیا۔ ان کی حالت دیکھ کر ہی وہ جان گیا کہ بہت بری شکست کھا کر آئے ہیں۔ بہمن جازویہ نے کہا، شیرزاد، تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں، میں تم سے کیا پوچھوں؟ شیرزاد نے تھکی ہاری آواز میں کہا، تمہیں پوچھنا بھی نہیں چاہیے، تم بھی تو ان سے لڑے تھے، کیا تم پسپا نہیں ہوئے تھے؟ بہمن جازویہ نے کہا، کیا تم قلعہ بند نہیں تھے؟ قلعے کے ارد گرد خندق تھی، مسلمان اڑ تو نہیں سکتے، اتنی چوڑی خندق انہوں نے کیسے عبور کر لی؟ شیرزاد نے اسے تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے اسے کس طرح شکست دی ہے۔ شیرزاد نے کہا، میرے سالار نہ اہل اور بزدل نکلے، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے عیسائیوں پر بھروسہ کیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ زبردست لڑاکے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں کہ لڑائی ہوتی کیا ہے۔ بہمن جازویہ نے کہا، تم شاید یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم پسپا ہو کر مسلمانوں کو اپنے پیچھے لا رہے ہو، اور تمہیں یہ معلوم نہیں کہ مدائن میں کیا ہو رہا ہے۔ شاہی خاندان تخت کی وراثت پر آپس میں لہو لہان ہو رہا ہے۔ فارس کی آبرو کے محافظ ہم 2-4 سالار رہ گئے ہیں، اور جب تخت سالاروں کی تحویل میں آ جائے گا تو وہ شاہی خاندان کی طرح ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ شیرزاد نے کہا، اور رازداری کے لہجے میں کہنے لگا، کیا تم ابھی تک محسوس نہیں کر سکے کہ فارس کی شہنشاہی کا زوال شروع ہو چکا ہے؟ کیا ہمارا سورج ڈوب نہیں رہا؟ بہمن جازویہ نے کہا، شیرزاد، اس حلف کو نہ بھولو جو ہم نے زرتشت کے نام پر اٹھایا تھا کہ ہم فارس کو دشمن سے بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تم نے غلطی کی ہے جو یہاں چلے آئے ہو۔ کہاں جاتا؟ بہمن جازویہ نے کہا، عین التمر۔ عین التمر ابھی محفوظ ہے، بلکہ یہ ہمارا ایک مضبوط اڈا ہے۔ قلعہ دار مہران بن بہرام لڑنا اور لڑانا جانتا ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ اس نے چند ایک بدوی قبیلوں کو بھی عین التمر میں اکٹھا کر لیا ہے۔ اگر مسلمانوں نے ادھر کا رخ کیا تو ایسے ہی ہوگا جیسے وہ پہاڑ سے ٹکرائے ہوں۔ ان میں پسپا ہونے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ وہ مسلسل لڑتے آ رہے ہیں۔ وہ جنات تو نہیں، آخر انسان ہیں، ان میں پہلے والا دمخم نہیں رہا۔ شیرزاد نے کہا، لیکن میں نے انہیں تازہ دم پایا ہے، میں نے ان میں تھکن اور کم ہمتی کے کوئی آثار نہیں دیکھے۔ اور بہمن، مجھے شک ہوتا ہے جیسے وہ نشے میں بدمست تھے۔ ایسی بے جگری سے وہی لڑ سکتا ہے جس نے کوئی نشہ پی رکھا ہو۔ بہمن جازویہ نے کہا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان پر اپنے عقیدے کا نشہ طاری ہے۔ ہم اپنی سپاہ میں یہ ذہنی کیفیت پیدا نہیں کر سکے۔ شیرزاد نے کہا، تم کہہ رہے تھے کہ مجھے عین التمر چلے جانا چاہیے تھا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اور اپنی سپاہ کو منظم کر لیں، پھر مسلمانوں پر جوابی حملے کی تیاری کریں؟ بہمن جازویہ نے کہا، اب تمہارا عین التمر جانا ٹھیک بھی نہیں،
ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا۔ عین التمر انبار کے جنوب میں فرات کے مشرقی کنارے سے کئی میل دور ہٹ کر انبار کی طرح ایک بڑا تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا۔ آج صرف ایک چشمہ اس کی نشانی رہ گئی ہے۔ اس زمانے میں شہر کا تجارتی رابطہ دنیا کے چند ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی تھا۔ قلعہ مضبوط اور شاندار تھا۔ وہاں کا حاکم اور قلعہ دار ایک فارسی سالار مہران بن بہرام چوبین تھا۔ مہران دیکھ رہا تھا کہ مسلمان فارس کی فوج کو ہر میدان میں شکست دیتے آ رہے ہیں، اور جو قلعہ ان کے راستے میں آتا ہے وہ ریت کا گروندہ ثابت ہوتا ہے۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دے کر فارس کی تاریخ میں نام پیدا کرے گا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ فارس کی فوج مسلمانوں کو روکنے میں نہ صرف ناکام رہی ہے بلکہ سپاہیوں نے اپنے اوپر مسلمانوں کی دہشت طاری کر لی ہے۔ اس خطرے کو ختم کرنے اور اپنی نفری بڑھانے کے لیے اس نے عیسائی اور دیگر عقیدوں کے قبیلوں کو عین التبر میں اکٹھا کر لیا تھا۔ ان میں بنی تغلب، نمر اور ایاد کے قبیلے خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ یہ سب عرب کے بدو تھے۔ ان کے سردار عکا بن ابی عکا اور حزیل تھے۔ یہ دونوں اس وقت کے مانے ہوئے جنگجو تھے۔ یہ قبیلے کسریٰ کی رعایا تھے۔ ایک تو وہ خود اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے تھے، دوسرے یہ کہ مہران بن بہرام نے انہیں بہت زیادہ انعام اور مراعات دینے کا وعدہ کیا تھا، اور فارس سے وفاداری کی تیسری وجہ یہ تھی کہ ان قبیلوں کے سرداروں اور دیگر بڑوں کو احساس تھا کہ مسلمان صرف ملک فتح کرنے نہیں آئے بلکہ وہ ان کے عقیدوں پر حملہ کرنے آئے ہیں اور ان پر اپنا عقیدہ مسلط کریں گے۔ اس رات عین التمر میں بہت بڑی ضیافت دی گئی۔ یہ جشن کا سماں تھا۔ ایران کی بڑی حسین ناچنے اور گانے والیاں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ یہ ضیافت ان بدوی قبیلوں کے سرداروں اور سرکردہ افراد کے اعزاز میں دی گئی تھی۔ شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ ان بدوؤں نے ایسی ضیافت اور ایسی عیاشی کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ بڑی خوبصورت اور جوان عورتیں انہیں شراب پلا رہی تھیں اور ان کے ساتھ فحش حرکتیں بھی کر رہی تھیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کیفیت میں جب ان پر شراب اور عورت کا نشہ طاری تھا، بدوی قبیلوں کے ایک سردار عکا بن ابی عکا نے مہران بن بہرام سے کہا کہ وہ اپنی فوج کو پیچھے رکھے اور بدوی قبیلے آگے جا کر مسلمانوں کو عین التمر سے دور جا کر روکیں گے۔ مہران بن بہرام نے کہا، اگر تم ایسا ہی بہتر سمجھتے ہو تو میں اعتراض نہیں کروں گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے قبیلے ہماری فوج کے بغیر نہیں لڑ سکیں گے۔ عکا نے کہا، ہم عربی ہیں، عربوں سے لڑنا صرف ہم جانتے ہیں، عرب کے ان مسلمانوں سے ہمیں لڑنے دو، فارسیوں نے ان کے مقابلے میں آ کر دیکھ لیا ہے۔ مشہور مورخ طبری نے مہران اور عکا کی یہ گفتگو انہی کے الفاظ میں اپنی تاریخ میں شامل کی ہے۔ مہران نے کہا، میں تسلیم کرتا ہوں، تمہاری بہادری کو میں تسلیم کرتا ہوں عکا۔ جس طرح ہم اجمیوں کے خلاف لڑنے کے ماہر ہیں، اسی طرح تم عربوں کے خلاف لڑنے کی مہارت رکھتے ہو۔ تم ان عربی مسلمانوں کو کاٹ پھینکنے کے لیے آگے چلے جاؤ، میری فوج تمہارے قریب ہی کہیں موجود ہوگی، جو ہی ضرورت پڑی ہم تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ رات گزر گئی۔ صبح فارس کی فوج کے 2 سالار مہران بن بہرام کے پاس گئے۔ ایک سالار نے کہا، رات کو ہم نے آپ کی اور عکا کی بات چیت میں دخل دینا مناسب نہ سمجھا۔ ہم نے بولنے کی ضرورت اس لیے بھی نہ سمجھی کہ رات کو یہ بات چیت نشے کی حالت میں ہو رہی تھی۔ مہران نے کہا، میں پوری طرح ہوش میں تھا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ سالار نے کہا، آپ نے ان بدوی قبیلوں کو جو اہمیت دی ہے یہ ہمارے لیے اچھی نہیں۔ کیوں اچھی نہیں؟ سالار نے جواب دیا، اس سے ان قبیلوں کو یہ تاثر ملا ہے کہ ہم مسلمانوں سے ڈرتے ہیں یا یہ کہ ہم کمزور ہیں۔ یہ لوگ اتنی اہمیت کے قابل نہیں۔ دوسرے سالار نے کہا، اگر بدوی قبیلوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو کہا جائے گا کہ یہ فتح ان قبیلوں کی ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ایک اور شکست سے دوچار ہوتے۔ مہران نے کہا، میں نے انہیں جو اہمیت دی ہے یہ آخر تمہیں ملے گی۔ کیا تم تسلیم نہیں کرتے کہ ہم پر حملہ کرنے وہ شخص آ رہا ہے جس نے ہمارے نامور سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور اس نے فارس کی شہنشاہی کی بنیادیں ہلا ڈالی ہیں؟ میں اس اعتراف سے نہیں شرماؤں گا کہ تم خالد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کچھ سوچ کر ان بدوی قبیلوں کو آگے جانے کی اجازت دی ہے۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو یہ تمہاری فتح ہوگی۔ یہ بدوی قبیلے ہماری رعایا ہیں۔ اگر یہ مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے اور پسپا ہو گئے تو ہم مسلمانوں پر اس حالت میں حملہ کریں گے کہ وہ تھک کر چور ہو چکے ہوں گے اور ہماری فوج تازہ دم ہوگی۔ دونوں سالاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پر رونق آ گئی تھی۔ اپنے حاکم کی یہ چال انہیں بہت پسند آئی تھی۔
خالد مجاہدین کے لشکر کو لے کر عین التمر کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے دریائے فرات عبور کیا اور بڑی تیز رفتار سے دریا کے کنارے پیش قدمی جاری رکھی۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے جو آدمی آگے بھیج رکھے تھے وہ اپنی اطلاعیں قاصدوں کے ذریعے بھیج رہے تھے۔ انبار میں خالد اپنے ایک نائب سالار زبرقان بن بدر کو چھوڑ آئے تھے۔ عین التمر 10 میل دور رہ گیا تھا جب جاسوس اور دیکھ بھال کرنے والے دوسرے آدمی پیچھے آ گئے۔ انہوں نے خالد کو اطلاع دی کہ ذرا ہی آگے ایک بہت بڑا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اور یہ لشکر فارس کا نہیں بلکہ بدوی قبیلوں کا ہے۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ عکا بن ابی عکا اور اس کا نائب حزیل ہے۔ خالد نے اپنے لشکر کو روک لیا اور خود آگے دیکھنے گئے۔ انہوں نے چھپ کر دیکھا، انہیں کسریٰ کی فوج کہیں بھی نظر نہ آئی۔ یہ لشکر بدوی قبیلوں کا تھا۔ خالد کا لشکر ابھی کوچ کی ترتیب میں تھا، جو دراصل ترتیب نہیں تھی۔ منزل ابھی 10 میل دور تھی۔ ابھی لشکر قافلے کی صورت چلا آ رہا تھا۔ عین التمر پہنچ کر شہر کو محاصرے میں لینا تھا، لیکن راستے میں ایک انسانی دیوار آ گئی جو مسلمانوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ مورخوں نے ان قبیلوں کی تعداد نہیں لکھی، سوائے اس کے کہ وہ تعداد میں مدینہ کے مجاہدین سے خاصے زیادہ تھے۔ عین التمر کی اپنی فوج اس تعداد کے علاوہ تھی۔ اس طرح مسلمانوں کا مقابلہ کم از کم 3 گنا طاقتور دشمن سے تھا۔ خالد نے فوراً اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح خود قلب میں رہے اور اپنے دونوں تجربہ کار سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلوؤں میں رکھا۔ خالد نے تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا۔ خالد نے سالاروں سے کہا، ہماری ترتیب وہی ہے جو آمنے سامنے کے ہر مارکے میں ہوا کرتی ہے، لیکن لڑنے کا طریقہ مختلف ہوگا۔ اب قلب سے حملہ نہیں ہوگا۔ میرا اشارہ ملتے ہی دونوں پہلو دشمن کے پہلوؤں پر حلہ بول دیں اور وہاں دشمن کو پوری طرح الجھا لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس طرح پیچھے ہٹیں کہ دشمن کو یہ تاثر ملے کہ تم پسپا ہو رہے ہو۔ تھوڑا سا پیچھے آ کر پھر آگے بڑھو اور پھر پیچھے ہٹو۔ اس طرح دشمن کے پہلوؤں کو آپس میں الجھائے رکھنا کہ اپنے قلب کینے ہوش نہ رہے۔ میں سیدھا دشمن کے قلب پر حملہ کروں گا، لیکن کچھ دیر بعد تم دونوں اس کوشش میں رہنا کہ دشمن کے پہلوؤں سے اس کے قلب کو مدد نہ مل سکے۔ دشمن کی طرف سے للکار سنائی دی، ولید کے بیٹے آنکھیں کھول، دیکھ تیری موت تجھے کس کے سامنے لے آئی ہے۔ میں عکا ہوں، عکا بن ابی عکا۔ خالد نے گھوڑے پر سوار ہو کر اور رکابوں میں کھڑے ہو کر للکار کا جواب دیا، ولید کا بیٹا دیکھ چکا ہے، تیری مکروہ آواز سنے بغیر دیکھ لیا ہے۔ کیا کسریٰ کے سالاروں نے محل میں ناچنا اور گانا شروع کر دیا ہے کہ ان کی لڑائی تم لڑنے آ گئے ہو؟ عکا کی للکار بلند ہوئی، ابن ولید، کیا تو زندہ واپس جانے کا خواہش مند نہیں؟ خالد نے گلا پھاڑ کر کہا، میں زندہ واپس جاؤں گا، خدا کی قسم، تیرے سر کو تیرے جسم سے الگ کر کے جاؤں گا۔ خالد اپنے سالاروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ خالد نے کہا، رب کعبہ کی قسم، میں عکا کو زندہ پکڑوں گا، پھر اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ تم سب اپنے اپنے دستوں تک پہنچو اور سب کو بتاؤ کہ آج تمہارا مقابلہ 2 فوجوں کے ساتھ ہے۔ ایک یہ فوج ہے جو تمہارے سامنے سیاہ پہاڑ کی مانند کھڑی ہے، اور ایک وہ فوج ہے جو شہر کے اندر ہے یا کہیں روپوش ہے اور نہ جانے کس طرف سے تم پر حملہ کر دے گی۔ سب کو بتا دو کہ آج جس نے پیٹھ دکھائی وہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مدینہ کے مجاہدین مسلسل لڑ رہے تھے اور کوچ کر رہے تھے، اور ان کی تعداد بھی کم تھی۔ عین التمر میں دشمن کو للکار کر خالد بظاہر غلطی کر رہے تھے، لیکن خالد کے چہرے پر سنجیدگی ضرور تھی، پریشانی کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ انہیں دشمن للکار رہا تھا۔ خالد نے اشارہ دے دیا۔ ایک پہلو سے سالار عاصم بن عمرو اور دوسرے پہلو سے سالار عدی بن حاتم نے بدوی قبیلوں کے لشکر کے پہلوؤں پر حملہ کر دیا۔ عکا بن ابی عکا اپنے لشکر کے قلب میں تھا اور اس کی نظر مسلمانوں کے قلب پر تھی جہاں خالد تھے۔ اسے توقع تھی کہ دستور کے مطابق سامنے سے قلب کے دستے حملہ کریں گے، مگر خالد دستور سے ہٹ گئے تھے۔ دونوں فوجوں کے پہلو جب گتھم گتھا ہوئے تو تھوڑی دیر میں اپنی اڑائی ہوئی گرد میں چھپ گئے۔ اس گرد سے گھوڑوں کے ہنہنانے، تلوار اور ڈالوں کے ٹکرانے کی مہیب آوازیں اور زخمیوں کی کربناک صدائیں اٹھ رہی تھی۔ ایک قیامت تھی جو گرد کے اندر بپا تھی۔ پہلوؤں کے دونوں سالاروں نے خالد کی ہدایت کے مطابق اپنے دستے پیچھے ہٹائے۔ بدوی قبیلے اس خوش فہمی میں مسلمانوں کے پیچھے آ گئے کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں۔ وہ جوش و خروش سے نعرے لگا رہے تھے، لیکن مسلمان رک گئے اور انہوں نے دشمن پر ایسا دباؤ ڈالا کہ وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ مسلمان ایک بار پھر پیچھے ہٹنے لگے۔ بدوی پھر ان کے پیچھے آ گئے۔
اس طرح مسلمانوں نے دشمن کے پہلوؤں کو ایسا الجھایا کہ انہیں اپنے قلب کی ہوش نہ رہی۔ گرد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ خالد بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظر عکا پر تھی، جو یہ دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا قلب کیوں آگے نہیں بڑھتا۔ مسلمانوں کے قلب کے دستوں کا انداز کچھ ایسا ڈھیلا ڈھالا سا تھا جیسے وہ حملہ نہیں کرنا چاہتے۔ عکا بن عکا نے جب مسلمانوں کے قلب کے دستوں کو اس لا تعلقی کی سی حالت میں دیکھا تو اس نے مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستوں کو کچلنے کے لیے قلب سے خاصی نفری اپنے پہلوؤں کی مدد کے لیے بھیج دی۔ خالد اسے اسی دھوکے میں لانا چاہتے تھے جس میں وہ آ گیا۔ خالد نے اپنے محافظوں کو ساتھ رکھا۔ انہیں وہ بتا چکے تھے کہ عکا کو زندہ پکڑنا ہے۔ خالد نے قلب کے دستوں کو دشمن کے قلب پر حملے کا اشارہ دے دیا۔ عکا کے لیے یہ حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا۔ خالد نے اپنے محافظوں سے عکا اور اس کے محافظوں کو گھیرے میں لے لیا۔ عکا کے محافظ بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں کو وہ قریب نہیں آنے دے رہے تھے۔ عکا ان کے درمیان میں تھا۔ مسلمانوں کے دستوں نے بدوی قبائلیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ عکا بھاگ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خالد نے اسے للکارا، سامنے آ عکا، تو مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد نے کمند پھینک کر عکا کو پکڑ لیا، لیکن مورخوں کی اکثریت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ عکا خالد کی للکار پر مقابلے میں آ گیا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ عکا کو تاریخ نے ماہر جنگجو اور تیغ زن قرار دیا ہے۔ مستند یہی ہے کہ خالد اور عکا کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہوا۔ خالد کو اللہ کے رسول نے اللہ کی تلوار کا خطاب عطا کیا تھا۔ انہوں نے عکا کا ہر وار بچایا اور موقع کی تلاش میں رہے۔ انہیں جو ہی موقع ملا عکا کو گھوڑے سے گرا دیا۔ خالد اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ عکا ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ خالد کی تلوار کی نوک عکا کے پہلو کے ساتھ لگ چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خالد کے 3-4 محافظوں نے برچیوں کی انیاں عکا کے جسم کے ساتھ لگا دی۔ عکا نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے کئی محافظ ہلاک اور زخمی ہو چکے تھے۔ جو بچ گئے وہ بھاگ اٹھے۔ فوراً یہ خبر تمام بدوی قبائلیوں تک پہنچ گئی کہ ان کا سردار اعلیٰ عکا ہتھیار ڈال چکا ہے۔ یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ عکا مارا گیا ہے۔ ادھر مسلمانوں کے سالار عاصم اور عدی دشمن کے پہلوؤں کے دستوں کا بہت نقصان کر چکے تھے۔ اس خبر کے ساتھ ہی عکا پکڑا گیا یا مارا گیا ہے، پہلوؤں کے سپاہی پسپا ہونے لگے۔ تھوڑی دیر تک صورتحال یہ ہو گئی کہ بدوی ایک ایک دو عین التمر کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ عکا خالد کا قیدی تھا، لیکن وہ پریشان نہیں تھا۔ اسے توقع تھی کہ عین التمر کی فارسی فوج اس کی مدد کے لیے پابرکاب ہوگی اور آ ہی رہی ہوگی۔ وہ مسلمانوں کی حالت دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ مسلمان تھک کر نڈال ہو چکے تھے۔ خالد نے اپنے قاصدوں کو بلایا۔ خالد نے قاصدوں سے کہا، تمام سالاروں اور کمانداروں کو پیغام دو کہ بدوی لشکر کی پسپائی کو ابھی اپنی فتح نہ سمجھیں، ابھی مال غنیمت کی طرف بھی نہ دیکھیں۔ ایک اور فوج آ رہی ہے، وہ تازہ دم ہوگی، اس کے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مہران بن بہرام کی فوج کس طرف سے آئے گی، یا وہ عین التمر میں قلعہ بند ہو کر لڑے گی۔ اس فوج پر نظر رکھنے کے لیے مسنا بن حارثہ اپنے چھاپہ مار دستے کے ساتھ عین التمر تک کے علاقے میں موجود اور متحرک تھا۔ اس نے خالد کو بار بار یہی ایک پیغام بھیجا تھا کہ آتش پرستوں کی فوج کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ پھر اس کا یہ پیغام خالد تک پہنچا کہ عکا کے قبائلی خوف و ہراس کی حالت میں بھاگ بھاگ کر عین التمر میں پناہ لے رہے ہیں۔ مسنا بن حارثہ کے چھاپہ مار بھاگنے والے بدوی قبائلیوں کا تعاقب کر کے انہیں مار رہے تھے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان کریں گے۔